بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، دوسری ملاقات ہے آپ سے، تو ابھی میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے 50 منٹ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ 20 منٹ پہ یا سوا پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ویسے تو ماشاءاللہ دروس اور وعظ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان ان باتوں کو اپنے دل میں بیٹھائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ بات چاہے کوئی ایک آدمی سیکھ لے، چاہے سارا مجمع سیکھ لے، چاہے انسان کو خود کو وہ بات فائدہ پہنچا دے، ہر لحاظ سے ہی ہماری مجلسیں کامیاب ہونی چاہیے۔ تو توجہ ہمیں اس بات پہ دینی چاہیے کہ اس بات کو ہم لے کے جائیں اور زندگی کے اندر اپنائیں۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کل ہر جگہ پہ چرچا ہے، چونکہ ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے آپ بھائی سنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کا اسوہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے جو روشن پہلو تھے، ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان اس وجہ سے سستی کا شکار ہوتا ہے کہ اسے کچھ چیزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جہاں میں کام فرمائے ہیں، ان کو اپنانا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر ایک فرض کا جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے بھی ہیں۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اپنی مونچھوں کو تراشتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں؟ تو یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے اپنی امت کو بتائے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہر سنت کا درجہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی بڑی سنتیں ہوتی ہیں، بہت بڑی سنتیں، اور پھر ایک سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک سنت تو بہت ہی بڑی سنت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بڑی سنت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی ساری سنتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں بڑی کوشش کے ساتھ، اور بعض جگہوں پہ میں نے بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز کی سنتوں کو بجا لانا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بڑی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں میں سب سے پہلے متعارف کروایا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس سنت سے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے
کہ اللہ رب العزت نے بھی جہاں پہ اپنا تعارف کروایا ہے تو اسی سنت کے ساتھ تعارف کروایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف جب کرواتے ہیں تو اسی سنت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب تعارف کروایا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تمام انبیاء. انہو کان صدیقا نبیا، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی تمام صفات کا ذکر کیا یا چند صفات کا ذکر کیا جو مین صفات تھی. کسی کو صدیق کہا، کسی کو صادق الوعد کہا، کسی کو مخلص کہا، کسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس ایک بڑی سنت کا تذکرہ فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ہے سب سے بڑی سنت. اور آج ہم اس مختصر سی نشست میں اسی بات کے اوپر غور کریں گے کہ میں اور آپ اس سنت کو کتنا لیتے ہیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں. میں اور آپ اس سنت کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. باقی سنتیں تو ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن اس سنت کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت خود اس سنت سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی. عرش معلیٰ کے اوپر جو سائن بورڈ ہے، آپ نے بھی باہر یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے جامع مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں ایک سائن بورڈ ہوتا ہے کہ یہ مسجد اس نام سے ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ایک نام پڑھنے سے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی جگہ ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے جو اپنا سائن بورڈ لگایا ہے عرش معلیٰ کے اوپر. ہم باہر ابھی میں آ رہا تھا تو میں سائڈوں پہ نا بورڈ پڑھتا آ رہا تھا. بھائی نے بتایا کہ توحید مسجد کے بعد عمر فاروق مسجد آئے گی. تو بورڈوں سے انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ دکان کس کی دکان ہے، اس کے اندر کیا چیز بکتی ہے، اس کا جو مالک ہے وہ کیا چیز فروخت کرتا ہے. ایسے ہی تعلیمی اداروں کے باہر سائن بورڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بڑے خوبصورت سے جملے لکھے ہوتے ہیں جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کا روشن مستقبل اس ادارے کے اندر ہے. پھر ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کرواتے ہیں، صرف ان کے بورڈ پڑھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو سائن بورڈ لگایا ہے وہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی. بے شک جو میری رحمت ہے، کبھی بھی اگر میرے غصے اور میری رحمت کا ٹکراؤ ہوگا تو میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یعنی انسان کبھی بھی اللہ کے غضب کو دعوت دے گا تو فوراً غضب کے آگے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. یہ سائن بورڈ ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ابتدا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. شروع اس اللہ کے نام سے میں کر رہا ہوں جو نہایت محبت کرنے والا، نہایت رحمتوں والا اور نہایت پیار کرنے والا ہے. نہایت درجے کا رحیم، شفیق، محبت کرنے والی ذات. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سنت کے ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ رحمت کا امین ہونا. اس بات کو آج ہم ذہن کے اندر بٹھا کے لے کے جائیں. رحمت، دل کی نرمی، دل کے اندر محبت کے جذبات، دل کے اندر شفقت، دل کے اندر مسلمانوں کے لیے الفت کے جذبات ہونے چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. سب سے بڑی. آپ جتنی بھی سنتوں کو اپناتے ہیں، آپ ماشاءاللہ داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے، مصلی وہ تسبیح پکڑ کے آپ مصلی پہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ،
لیکن دل کے اندر نرمی نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کیجیے، ایمان کی۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ داڑھی، یہ پگڑی کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے موضوع کو ذرا آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے قصے ماشاءاللہ ممبر و محراب کے وارث قاری صاحب موجود ہیں، آپ کو سناتے ہی رہتے ہوں گے اور آپ ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اگر ہم ابتدا کریں، گھر میں انسان جو ہے، باہر تو ہر ایک انسان میاں مٹھو بنا ہوتا ہے، باہر تو بڑی ہماری زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ایسے ترانے گائے جاتے ہیں، لیکن جوں ہی گھر کے اندر جاتے ہیں تو اللہ اکبر۔ اب یہ حاجی صاحب نے اپنا وہ جو ایک کلہ پہنا ہوا تھا حاجیوں کا، وہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ نمازی صاحب نمازی نہیں رہے، اب یہ نمازی نہیں رہے، اب پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا گرم ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کیا فائدہ ہے؟ ہم نے ایک عظیم سنت کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر لڑائیاں شروع کر دی ہیں، لیکن بڑی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور پھر بڑی سنت بھی جو فرض کا درجہ رکھتی ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت اتنا پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کل۔ اللہ خود بھی بڑے پیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیار کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ رفق، نرمی، ہر معاملے کے اندر سلجھاؤ۔ ہمارے مزاج کی ترشی اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے، غصہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اگر ہم شروع کریں تو آپ اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتے تھے، اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچوں سے، اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بڑے قصے مشہور ہیں، بڑے قصے مشہور ہیں، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہم ان قصوں کی طرف نہیں جا رہے، ہم بس تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے اپنے موضوع کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ پاس تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ مردانگی تو نہیں ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اٹھائے ہی نہیں، ان سے پیار سے بات ہی نہ کرے؟ نتیجہ اس کا اتنا خطرناک نکلتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو جب باہر سے کہیں سے پیار کے جذبات ملتے ہیں تو وہ اپنا سارا کچھ وہاں پہ لوٹا دیتے ہیں۔ پھر نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بہنوں کی پرواہ ہے، نہ بھائیوں کی پرواہ ہے، نہ ہی رشتہ داروں کی پرواہ ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ حاجی صاحب کا لہجہ گھر کے اندر بڑا ہی سخت تھا۔ میرے پاس اکثر جو ہے وہ بچے ایسی شکایت لے کے آتے ہیں، چونکہ میں بھی جوان ہوں، نوجوان تو نہیں، جوان ہوں، تو بھائی جو ہیں وہ اکثر شکایات لے کے آتے ہیں۔ یقین جانیں، اتنے اچھے بھلے مسجد کے نمازی، پہلی صف کے نمازی، لیکن گھروں کا ماحول جب سنتے ہیں تو اف، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، بچے روتے ہیں بیچارے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو سمجھائیں، بھائی کیا سمجھائیں؟ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات رحمت للعالمین، کائنات کے لیے جو رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کی سب سے بڑی سنت یہ ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کرنا، خصوصی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ کم از کم اپنے بچوں سے تو پیار کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کائنات کے عظیم اور بہادر انسان ہیں کہ جن کی مثال انسان نہیں دے سکتا۔ بہادری، رات کے اندھیرے میں جب مدینہ سویا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کا گھوڑا پکڑ کے جب مدینہ کے باہر ایک آواز لگتی ہے، آپ اکیلے ہی تشریف لے کے آتے ہیں اور صحابہ کو فرماتے ہیں آرام سے سو جاؤ، میں خبر لے کے آ گیا ہوں، کوئی شے نہیں ہے۔ اتنے بہادر، لیکن یہ انسان کی بہادری کے خلاف تو نہیں ہے کہ انسان اپنے بیٹوں کے اوپر رو رہا ہو۔ یہی صحابہ کرام کے ذہن کے اندر ایک بات آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ اور بیٹے کے غم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ان العین تدمع، اے ابراہیم آج اپنے باپ کو کتنی بڑی جدائی دے کے چلا گیا، کتنا غم نہ کر کے اپنے باپ کے کلیجے کو چلا گیا ہے، آج اپنا کلیجہ کس کو پھاڑ کے دکھائے؟ میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے بیٹے آپ کی جدائی کے اندر، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے پروردگار مجھ سے خفا ہو جائے۔ باپ ہے، محبت تو ہے نا، اتنی نرمی، اتنی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں مثالیں ہیں، آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی پیار کیا کرتے تھے۔ نواسوں کی مثالیں آپ نے سنی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ویسے ہی تڑپ جایا کرتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ آج ہمارے بیٹوں کو کٹ لگ جائے، کانٹا چپ جائے، یا ہمارے بیٹے جو ہیں وہ سکول سے روتے ہوئے آ جائے نا، تو اگلے دن باپ جو ہے وہ اپنے وہ مونچھوں کو جو ہے وہ بال دے کے سکول کے اندر پہنچ جاتا ہے، اچھا میرے بیٹے کے ساتھ کس نے لڑائی کی تھی؟ یعنی اپنے بچے کے وہ آنسو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن دوسرے کے بچے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھی تو بچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، دل کی نرمی اتنی زیادہ، محبت اتنی زیادہ، شفقت اتنی زیادہ، اور سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی آ جائے۔ آج معاشرے کو اور خصوصی طور پہ ہماری مساجد کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو سب سے زیادہ نقصان ہماری سختی نے پہنچا دیا ہے۔ بہت سخت مزاج ہیں ہم، یقین جانیں ہم بات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لا افعل، آپ نے فرمایا بیٹا فلاں کام کر کے آئیں، تو انس آگے سے جواب دیتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کس کو جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، میں اور آپ ہوتے اچھا تو نہیں کرنا، قرآن ذرا ادھر تنویر سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انس فرماتے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں کر کے آؤں گا، لیکن میں اوپر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی نہیں کرنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، بچہ ہے چھوٹا سا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ باہر چلے گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہوئے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میری آنکھوں کے اوپر کسی نے بڑے پیار سے ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اور فرمانے لگے یا انیس۔ کتنے پیار بھرے جملے ہیں، پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر جیسے ہم اپنے بیٹوں کا الٹ نام لیتے ہیں نا، انس کو ہم کہہ دیں انسی بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یا انیس، او انسی بیٹے، میں نے آپ کو کام بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، انس فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار بھرے لہجے سے مجھے مخاطب کر رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افعل انشاءاللہ، میں اسی کام کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج گرامی تھا، محبت انتہا درجے کی، دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کر لیں۔ یہ ترش مزاجی نے ہمارے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ معاشرہ محبتیں بانٹ رہا ہے، جھوٹی محبتوں کے نام کے اوپر ہمارے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور فراڈ کیا جاتا ہے، اور یہ والد صاحب جو ہے یہ اپنی سختی کے اوپر قائم ہے۔ نہیں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا۔ نواسوں کے ساتھ محبتوں کی مثالیں مشہور ہیں، لیکن ہم اپنی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو، میری امت کے کسی بھی فرد کو اگر تو ذمہ داری سے نواز دے اور پھر وہ اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرتا ہے، فاشقق علیہ، اے اللہ میں محمد تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کے معاملات کرنا۔ ہم دیکھیں
اور ہماری باہر نہیں چلتی، ہم چلو محلے کے کونسلر یا چیئرمین نہیں ہیں، اپنے گھر کے تو چیئرمین ہیں نا، 2-3 بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر اور گھر والوں کے اوپر تو ہمارا سکہ چلتا ہے نا۔ اب وہ رعایا ہمارے سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کچھ بھی ذمہ داری اگر کسی بندے کو تو نے میری امت میں سے عطا کر دی ہے اور وہ بندہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، فرفق بھی، اے اللہ پھر تو بھی اس کے ساتھ نرمی کے معاملات فرمانا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ کتنی بڑی دعا ہے، لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ بہت جلد ہم سنتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت جلد ماشاءاللہ ہم سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑی سنت ہے اس کو ہم نے بہت جلد بھلا دیا ہے۔ تو بھائیو، اصل مسئلہ یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یقین جانے آج جو ہم معاشرے کے اندر حالات دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، بات کو اختتام کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں جو اپنی دینداری کو آڑ بنا کے اپنی دل کی سختی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانے مسائل کے نام پہ مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اس مسجد کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یقین جانے میری اس ہوش و حواس والی زندگی میں جتنی بھی میں نے مساجد دیکھی ہیں ساری فتنوں کا شکار ہے۔ کہیں پہ انتظامیہ کے فتنے، کہیں پہ نمازیوں کے فتنے، کہیں پہ امام اور خطیب کی آپس میں ایک ایسی جنگ، اور کہیں پہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پہلے عرض کیے مجھے یہاں کا علم نہیں، میں نے ایک جگہ پہ اتفاق سے اسی موضوع پہ درس دیا، تو ایک بھائی مجھے بعد میں جو ہے وہ کہنے لگے ابھی ہماری تازی جنگ ہوئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ یہ موضوع بیان کرنا ہے؟ یا ربی لک الحمد، میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ پھر ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے کہتے قاری صاحب کو نہیں پوچھ لو، میں نہیں کیا جی یا ربی۔ آپ دیکھیں یہ معاملات ہیں، ان کو اپنی پڑ گئی کہ کہیں میرے اوپر سارا ملبہ نہ گرا دے کہ قاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا درس دیں۔ نہ بھائیو، تھوڑا سا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری دینداری کسی کام کی نہیں ہے جب ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، مسائل کا الجھاؤ ہے، سلجھاؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑا ہی نیکوکار، پرہیزگار انسان، متقی انسان، نمازی، پرہیزی، صحابی رسول ہے، لیکن دل کی سختی کتنی ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، انصاف کرو، انصاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بندے کی اس بات کو سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ویلک ویلک من یعدل ان لم اعدل، تیرے لیے بربادی ہو، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اس کائنات کے اندر اگر محمد عربی انصاف نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ کون انصاف کرتا ہے؟ میں ہی تو ہوں جو انصاف کے پیمانے دنیا کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرما کے خاموش ہو گئے، گویا کہ یہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ انصاف کے پیمانوں کا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے انصاف۔ اصل میں ہوا یہ تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پہ بعض صحابہ کرام کو مال غنیمت زیادہ دے رہے تھے جو نئے نئے اسلام کے اندر آئے تھے۔ ایک مصلحت تھی، وہ مصلحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ انصاف کے تقاضے اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کے کہنے لگا، اس نے سمجھا کہ انصاف کے پیمانے مجھے آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ کرام جلال کے اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اس کی گردن کو اڑا دیں، ایسا گستاخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جب یہ آدمی مجلس سے اٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، ایک وقت آنے والا ہے، اے عمر، اے عثمان، اے ابوبکر، اے علی، اے سعد، اے طلحہ، اے زبیر، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، تم اپنی نمازوں کے سامنے ان کی نمازوں کو بڑا سمجھو گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے۔ روزے، تہجد، زکوٰۃ، حج، اتنے اعمال تم سمجھو گے کہ ہم سے زیادہ یہ نیکوکار ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، آپ شاید نہ جانتے ہوں لیکن تاریخ جانتی ہے۔ تاریخ نے آج بھی اپنے سینے کے اندر یہ باتیں محفوظ کی ہیں کہ اسی صحابی کے نسل کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں کو بھی کافر کہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، ان کے بارے میں ایسے فتوے کس نے دیے؟ یہی نمازی، یہی پرہیزگار، یہی روزے رکھنے والے۔ تو بھائیوں، کہیں اب ہماری دل کی سختی ہمیں یہاں تک تو نہیں لے جاتی کہ ہم اپنی وہ نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اس قدر سختی کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابن ملجم انہی خبیثوں اور لعنتیوں میں سے ایک ایسا انسان تھا، اللہ اکبر، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ آپ تو نام سن کے شاید اس بات کو رفع دفع کرتے، لیکن یہ امت کا بہت بڑا قاری اور عالم انسان تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے اندر یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے ابن ملجم سے سیکھے، اور یہی ظالم بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل بنا۔ اور پھر طبقات ابن سعد کے اندر تاریخ نے یہ باتیں بھی محفوظ کی ہیں کہ انہی خارجیوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جب ان سے یہ انتقام لینے کی کوشش کی گئی اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی گئی کہ تم نے خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا علم بلند کیا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، تمہاری ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو تاریخ نے لکھا ہے جب ان کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا تھا، بازوؤں کو کاٹا جا رہا تھا، تو وہ زبان سے ذکر اور کلموں کا جو ہے وہ ورد کر رہے تھے۔ ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، ٹانگیں کٹیں، اور جب زبان کاٹنے لگے تو رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ اب وہ زبان جس سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اب وہ کہاں سے کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے نیک لیکن دل کے اتنے سخت، دنیا کے سب سے گندے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو کہا تھا، اور انہی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا تھا، جن کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتوے جاری کیے۔ یہ ان کی نیکی اور تقوی کا عالم ہے، لیکن ایک طرف دل کی سختی کی انتہا ہے۔ تو بھائیو،
اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ اگر چھوڑ دیا ہے تو خدا کی قسم آج کے بعد اس بڑی سنت کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ ہم نے آپ کے دل کو بہت نرم بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے تو کبھی بھی یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کی نرمی ہے، پیار ہے، گداز ہے، دل کے اندر اس قدر محبت کے جذبات ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے، اور آج ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک یہ بھی بات ہے، اہل توحید جتنے ہوتے ہیں نا، جو عقیدے کے اندر تھوڑے سے پختہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سختی کچھ زیادہ ہی آ جاتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے۔ چلو توحید تو ہم نے قرآن سے سیکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھ لی، لیکن یہ سختی کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ تو کہیں سے بھی نہیں ملی۔ یہ شیطان کا وہ ایک فلسفہ ہے، یہ شیطان کی وہ ضلالت ہے جو شیطان ایسے نیک لوگوں کے اندر ڈال کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے مثالیں پچھلے درس کے اندر بھی بیان کی تھی کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سب سے موحد توحید والے، عقیدے کے اندر سب سے پختہ، لیکن ان کے قصے پڑھنے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت مزاج ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام کی مین صفات بیان کی ہیں، ان میں سے 2 صفات اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں، بلکہ 2 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہیں اور تاکید لگا لگا کے بیان فرمائی ہیں۔ کون سی؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ایک جگہ پہ فرمایا لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، والد سے چپکلش رہی، بادشاہ سے کلیش رہا، معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، معاشرہ سارا ان کو جو ہے وہ دھتکار چکا تھا اور اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے نکال چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دلی کیفیت اتنی پیاری۔ اللہ رب العزت نے جو ایک صیغہ استعمال کیا ہے نا، قاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اواہن کہتے ہیں۔ علماء نے اس کے 20 سے زیادہ معنی لکھے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل اتنا نرم ہو جائے، محبت کے جذبات اس قدر انسان کے دل میں راسخ ہو جائیں کہ اس کی انسان مثال نہ دے سکے، تو اس کے لیے پھر ایک جملہ بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اواہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میرا ابراہیم تو انتہا درجے کا محبت کرنے والا انسان تھا، سختی نام کی چیز ہی نہیں تھی، ذرہ بھی ان کے اندر سختی نہیں تھی، حلیم، بردبار، کسی نے کچھ کہہ دیا تو معاف کر دیتے، ایسی سیرت کے مالک، لیکن سب سے بڑے توحید والے اور سب سے زیادہ عقیدے کے اندر پختہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن دل کی نرمی بھی انتہا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور وہ سنت جس سے اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پیار ہے، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے ساتھ لگا کے فرمایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس سنت کو اپنائیں اور سب کے ساتھ محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھیں، خصوصی طور پہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، معاشرے کے اندر، اور جتنے لوگ ہمارے ملنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے بہت بہترین ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔